کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ ربا۔ افسانہ نگار اسد محمود خان۔ تعلیم MA بین الاقوامی تعلقات عامہ بلوچستان یونیورسٹی 2007 پرائیویٹ MBA MR پرسٹن یونیورسٹی اسلام آباد 2007 پرائیویٹ MSc ماس کمیونیکیشن علامہ اقبال یونیورسٹی 2012 تصانیف کاکول پریڈ مزاح 2008 صبح شہادت ناولٹ 2009 لاف 10 مزاح 2010 درشک افسانے 2010 آلنا ناول 2012 اور دیگر۔ افسانہ پاؤں پڑے چکر۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید اس نے اتنے خوبصورت نقوش والا کبھی کوئی دیکھا نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ ایسے کسی بھی ذوق کا شوقین بھی نہیں تھا۔ شاید اس کا خوبصورت لباس توجہ لینے کا سبب ہوگا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ ایسے خوبصورت لباس والے تو بہت سے تھے جو آس پاس سے گزر رہے تھے۔ شاید اس کے ساتھ میں کھڑے سرخ سفید گول مٹول بچے اور اس کی حیرت کا سبب بنے ہوں گے۔ نہیں، اس کے اپنے بچے بھی اتنے ہی خوبصورت اور گول مٹول تھے۔ شاید اس شخص کا کنوں کے جاتے ہوئے موسم میں اتنے اچھے کنوں خریدنا حیرت میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نہیں نہیں بھائی، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی حیرت کی وجہ تو وہ خوش شکل خوش لباس نوجوان تھا جو کالے کی دکان پر کھڑا کنوں خرید رہا تھا اور مسکراہٹ کر قریب میں کھڑے بچوں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سلو تھا، اس کے اسکول کے زمانے کا کلاس فیلو، جو آج بڑی مدت کے بعد یوں اچانک کالے کی دکان پر کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس نے حیرت کے سمندر میں چھپاکے مارتی موجوں سے خود کو باہر نکالا، بڑی تیزی سے سڑک پار کی۔ معجب حیرت کے قریب ہو کر آواز دی، یار سلو، یہ تم ہی ہو نا؟ خوبرو شخص نے چند لمحوں کے لیے بچوں سے توجہ ہٹائی، ایک ادا کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ شناسائی اس کی آنکھوں میں چمکنے لگی۔ اس نے جھٹ کہا، ہاں بھائی، میں ہی ہوں۔ تم یہاں پر کیسے؟ اتنی مدت بعد دیکھا ہے تمہیں۔ واہ بھائی واہ۔ اس نوجوان جس کا نام سلو تھا ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ اس نے آگے بڑھ کر سلو کو گلے لگا لیا، بس یار، میں تو یہیں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں، پر تو مجھے بتایا کہ تو نے 9ویں کلاس اسکول چھوڑ دیا تھا، پھر خبر ملی تو نے خواجہ نصرراؤ کے کسی گروہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد زندگی کے جمیلوں میں کہیں تجھ سے نہ کرنے ٹاکرے کی صورت ہی پیدا نہیں ہوئی، بس آج اچانک یوں ملاقات ہو گئی۔ ہاں یار، یہ تو معلوم ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ خوش شکل ہونا ہی میرے لیے ایک اذیت تھی۔ لوگوں کے لیے تو خوبصورتی نعمت ہوتی ہے، یہ میرے لیے ایک مصیبت تھی۔ اس میں میرا قصور ہی کیا تھا؟ مجھے خبر نہیں، میں نے کئی صاف آنکھوں میں گیت اترتے دیکھے تھے۔ آوارہ لڑکے تنگ کرتے، لڑکیاں شرارتیں کرتیں، گھر والوں کے لیے بھی ایک مستقل پریشانی بن رہا تھا۔ اسکول سے جاتا تھا، پھر اسکول میں پڑھنے کہاں دیتے تھے، بات بات پر چھڑے خانی۔ عورتوں اور ماسٹر صاحب بھی ہوم ورک کم اور باتیں زیادہ بناتے تھے۔ تجھے تو یاد ہی ہوگا، میں پڑھائی میں کچھ اتنا اچھا بھی نہیں تھا کہ کوئی تیر مار دیتا، بس اپنے اندر آتی ہوئی تبدیلی نے مجھے ڈرا دیا۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور ایک روز اسکول سے بھاگ نکلا۔ بھاگ کر کہاں جاتا؟ ایک ہی راستہ تھا، خواجہ نصرراؤ کے کسی گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ کم از کم اس معزز معاشرے کی غلاظت سے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ بس پھر میں نے ایک گروہ میں جا گھسا۔ شکل اچھی تھی، چال ڈھال بھی ٹھیک تھی، رہتی کسر میرے پہلے گروہ نے پوری کر دی۔ چند ہی ماہ میں گھنگرو باندھ کر ناچنے لگا، یوں پاؤں میں پکڑے گئے اور میں سلو سے سائمہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تجھے معلوم ہے، میری ماں باپ غریب تھے، بس جو دال ساگ مل جاتا اور جتنی بھی بار کے لیے مل جاتا کرتا کھا لیتے تھے۔ اب بھلا میری عمر میں جان ہی کتنی ہوتی ہے،
گھنگروں کے وزن اور ننگے پاؤں زمین پر چکر کاٹتے ہوئے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور میری پنڈلیوں میں زخم بن گئے ہیں۔ مجھے لگا تھا میں نہیں کر پاؤں گی۔ میں چند بار کے گھومنے سے ہی چکر آنے لگتے تھے۔ اب تو بہت سفر باقی تھا۔ میں کئی بار گرا، میری ٹانگوں میں کھلیاں بن گئیں، جسم تپنے لگا اور کئی بار بخار بھی پڑا۔ میرے گرو نے خدا اسے خوش رکھے، اس نے میری بڑی مدد کی۔ وہ ان لوگوں سے بہت اچھا تھا جو ان کی آنکھوں میں گدھ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں پختہ ہو گیا، گھنگرو بجتے رہے، میرے پاؤں پر چکروں نے شہر شہر کے میلوں ٹھیلوں میں گھمایا۔ نوٹوں نے میرے سر پر بارش کی جو میرے زخمی پیروں تلے آ کر سرخ ہونے لگی۔ سائمہ کی اٹھان اچھی تھی، گرو بھی اچھا تھا۔ پھر کوئی بھی محفل سائمہ کے بغیر نہیں سجتی تھی۔ دھن والے اسے دھن پر لٹانے لگے، اس کی عزت بھی کرنے لگے۔ اس کے ایک ٹھمکے کے لیے زمینیں تک بک جاتی تھیں۔ حفاظت وہی کرنے لگے جس سے ڈر لگتا تھا۔ میرا خوف ختم ہو گیا، اعتماد بڑھ گیا اور مان پورے ہونے لگے۔ پیسے اور عزت ملنے لگی، گھر بھی جاتا رہا، گھر والوں کو بھی روپے دینے لگا۔ پہلے پہل تو انہوں نے کر گیا، پھر آٹے دال کے خالی ڈبوں نے انہیں قائل کر ہی دیا۔ ان کے بیٹے یا بیٹی پھر دونوں کے خون پسینے کی کمائی تھی، بھلا انکار کیوں کرتے؟ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہا تھا، ہیرا پھیری بھی نہیں کی تھی۔ ان کی جھجک کا جواز ختم ہو گیا، میں باقاعدگی سے گھر جاتا رہا۔ ماں میرے زخموں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر دیا کرتی تھی۔ ماں تھی نا، اپنے آنسو پوچھ کر نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی بھی پیروں کی مالش کر دیا کرتی تھی۔ میں بھی اس کی گود میں سر رکھ کر سلو بن جاتا تھا۔ ماں کے ہاتھوں سے سکون ملتا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جھومتا، دھیرے دھیرے سے اٹھتا، دروازے کے باہر کھڑی سائمہ کے وجود میں خود کو ڈالتا اور پیروں میں نئے زخم لینے چل پڑتا۔ بہت پیسہ کمایا اور ہاں، مسکراتے ہوئے عزت بھی خوب بنائی۔ اب میرے پاس اپنا گھر ہے، میں ناچنے جیسے گرو بن چکا ہوں۔ کئی مورتیاں میری شاگرد ہیں، میرے پاؤں کے چکر ان کے پاؤں کے پڑ چکے ہیں، بس یہی ہے میری زندگی کل۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اور بچے؟ اس نے تذبذب میں ڈوبے ہوئے سوال کیا۔ یہ بچے؟ ارے ہاں، یہ سلو کے بچے ہیں، تیرے بچے۔ اس نے نہ جانے کیوں کہا۔ ہاں بھائی سائمہ، ابھی تک وہ آ رہی ہے، یہ سلو کے ہی بچے ہیں۔ تو جو سمجھ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ میں تو اپنی خوبصورت شکل کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا، پھر چال ڈھال میں ذرا سی اتراہٹ تھی جسے نہ جانے کیوں لوگ عجیب نظر سے دیکھتے تھے۔ ماں بوڑھی ہو رہی تھی، اس نے اصرار کیا، وہ اپنے بیٹے کو بیٹا ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ مجھے ماں کے اندر کا وسوسہ اچھے سے معلوم تھا، بس اس کے کہنے پر شادی کر لی۔ وہ خوبصورت بچے میرے ہی ہیں، ماں بھی خوش ہے اور سلو بھی۔ اچھا ماشاءاللہ، اس نے جواب دیا۔ پر تو سنا، یہ کیا چہرے پر سالوں کی زردی اتری نہیں ہوئی ہے؟ یوں لگتا ہے کہ تو شیو بھی ہفتے کو ایک دن ہی بناتا ہے، بال بھی الجھے ہوئے ہیں۔ خیر، کچھ پریشان نظر آ رہا ہے۔ نہیں یار، میں پڑھائی میں اچھا تھا، بس اسی چکر میں میٹرک بھی کر لیا تھا، آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا، ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، پاس ہو کر فیکٹری میں بھرتی ہو گیا، پھر اس کے شب و روز میں الجھ گیا۔ اسی دوران شادی ہو گئی، بچے بھی، تنخواہ اتنی ہی ہے کہ بس مہینہ سوچوں میں گزرتا ہے۔ شاید پریشانیوں نے کچھ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، دونوں میں بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ وقت رخصت ایک دوسرے سے ملنے کا کہہ کر اپنی اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ کچھ روز یوں ہی بیت گئے۔